میں آپ احباب کی بارگاہ میں بالکل مختصر سی بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، توجہ ہے تمام احباب کی؟ اس مدرسے کی بنیادوں کو اگر دیکھا جائے اور قبلہ پیر صاحب کی خدمت کو دیکھا جائے، توجہ کیجئے میرے محترم پیارے بھائیو، ذرا توجہ کیجئے، میں بہت مختصر سی بات عرض کروں گا تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اس جامعہ کی بنیادوں کو دیکھا جائے اور قبلہ پیر صاحب کی محنت کو دیکھا جائے تو ان کی محنت سے صحابہ اکرام کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے توجہ نہیں کی، میرا جملہ میرا خیال ہے ضائع ہو گیا ہے، بہت بڑا جملہ میں نے عرض کیا ہے لیکن آپ نے توجہ نہیں کی، پھر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تو توجہ کیجئے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے نا بھی ہم جب بیان کرتے ہیں نا تو ہر چھوٹے سے چھوٹے خطیب کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام احباب کی توجہ میری طرف ہو۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب نہ کوئی تقریر کی گنجائش رہی ہے اور نہ کوئی ایسا ذوق رہا ہے، نہ کوئی اشتہار بازی کا، بس اب تو یہ چاہتے ہیں کہ تنہائی مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ موت بھی آئے تو خیر و عافیت والی سلامتی والی موت آئے، بس یہی دعا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ احباب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے، ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، ضرورت ہو وہاں خدمت کی جائے تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے نا جی، جیسے یہ آگے گندم کا موسم آ رہا ہے، عشر تو ہر ایک نے دینا ہی دینا ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں آپ کی محبت نظر آنی چاہیے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے بانی اور اس ادارے کے امام و خطیب اور اس کے معلمات تمام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ رب العالمین ہم سے دین کا کام لے لے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو مالک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کوئی اور لے آئے گا، وہ مالک ہے نا، جسے چاہے اسے وہ عطا کر دے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں میں ہمیں بھی چن لیا ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ احباب کو وہ اللہ رب العالمین آپ پر راضی ہے، اس لیے آپ احباب کو رسول اللہ کا مصلی ملا ہے تو اس کی قدر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الوہیت و سمادیت و ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو الی قیام القیامہ آباد و شاد رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پیر صاحب کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حضور یہ سارے آپ کے دستے بازو ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کو ایک سے دوسرا بندہ نہیں ملتا، اگر یہ مالک نے آپ کے پاس بھیج دیے ہیں تو آپ بھی ان کی قدر کرنا، سبحان اللہ، کہیں بے قدری نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں کریم آقا ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ تو میری امت کے پیشوا تھے، یہ تو میری امت کے رہنما تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے والا روٹھ جائے۔ میرے محترم یہ مرکز ہے، یہ مرکز رہے گا اور قیامت تک اس میں رہنا ہے، ہم نہیں ہوں گے، یہ ہوگا اور یہاں بہت رحمت ہوگی۔ میں نے سالانہ عرس پاک میں میں نے عرض کیا تھا، شاید کچھ لوگوں نے میری بات کو مذاق بنایا، میں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہاں مرکز کے قریب جگہ خریدنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ دن قریب آ رہا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، آپ سب بہت ہی اچھے ہیں کہ آپ مرکز اسلام میں تشریف لائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ قدم ایک بندہ اتنا ادارہ قائم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے،
بولیے کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا، تو یہ ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں، یہ آپ کا یہ ادارہ ہے، سبحان اللہ، اسے اپنا سمجھ کے اس میں کام کریں اور اس کی خدمت کریں اور تعاون کریں، جو ہو سکتا ہے کریں اس کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں غریب ہوں، میں جناب یہاں 10 20 25 30 ہزار روپیہ نہیں دے سکتا، تو اللہ نے مجھے زبان، شاید یہ برسوں سے یہ تڑپ رہی ہوگی، نہ جانے کب سے یہ منتظر ہوگی کہ کب میرے اوپر سجدہ کیا جائے گا، کب میری باری آئے گی۔ تو میں نے یہ غور کیا ہے مرکز اسلام کی بنیادوں سے اب تک اور آگے ان کی ایک ایک محنت میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام کو اسلام سے محبت تھی، وہ جھلک محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا گھر، اپنا تمام قیمتی اشیاء کو صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ بیچ دیا اور سب کچھ یہاں لگا دیا، کس لیے؟ کہ میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کملی والا راضی ہو جائے، مدینے والا راضی ہو جائے۔ اور یہ بھی غور سے سنیے، یہاں پڑھنا کس لیے ہے؟ یہ ادارہ کن کے لیے ہے؟ یہاں تعلیم ہمارے بچے حاصل کریں، ہماری بیٹیاں حاصل کریں، یہاں پڑھنے کے لیے ہمارے بچے آئیں، تو انتظام و اہتمام یہ کرے۔ یہ صرف وہی بات ہے کہ جو محبت فرشتوں کو امت محمد عربی سے تھی، وہی محبت نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فروز تھے، جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ، جو آپ کو امتی آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن اسے میں اپنے پروں پہ اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیوں ہو رہی ہے جی؟ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، تو جو امت سے پیار کرتا ہے وہ اصل میں حقیقت